میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے شرکت سوا تو ہی تو بگڑ جاتے تھے۔ ارے دیکھ کیا چیز ہے، ہم توپ سے ڈر جاتے تھے، ہم ہی تیرے مارکاراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تو کبھی صحراؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان ایک آنکھ نہ باتی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں تقوی کی دعوت دے۔ واقع کرتے تھے، تقوی کی طاقت چاہتے تھے۔ کون سی طاقت؟ قرب خداوندی چاہتے تھے۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے قرب خداوندی چاہتے تھے کہ یا اللہ تو اپنی عظیمت نصر من اللہ فتح قریب کو اتار دے۔ تو وہ نصر من اللہ و فتح قریب ان پر اترتا تھا، ان پر نزول ہوتا تھا، اور ان پر ایک نشہ وحدت کا چڑھتا تھا۔ اور پھر وہ وحدت کے نشے کے اندر جب تلوار لے کر نکلتے تھے تو ان کے وہ ڈرامے، ان کی مغریاں، ان کے شراب کے جام چھلکتے ہوئے پلکتے جھپکتے نیست نابود ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے جرنلوں کی بیرکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بتا دوں راز کی بات؟ گانے، باجے، شرابیں، بڑی بڑی باتیں، ڈرامے، کفار کا تمام جنگ کا شعار ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بڑکیں، بڑی بڑی ڈرامے، بڑے بڑے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ سب شعار کفار ہے، مومنوں کا شعار نہیں ہے۔ یہ مومن کا شعار نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے، مومن کا شعار ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مومن کا شعار جب جنگیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم میدان بدر میں ساری رات سجدہ ریز رہے، روتے رہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے پہلے یقین دلا دیا گیا تھا کہ فتح تمہاری ہوگی۔ یہاں ابو جہل خود فرما دیا، یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں عتبہ قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یا فلاں بتا کر پھر بھی رات کو سجدہ ریز ہے۔ رب کی بار کہ ربا میری لاج رکھ لیتا، ربا تیرا دین رہ جائے، رب میری لاج رکھ۔ تقوی، پرہیزگاری، رمضان کا مہینہ، پیٹوں میں کچھ ہی نہیں، خالی پیٹ، 313 چل پڑے تقوی کی طاقت کو لے کر۔ قرب خداوندی ایسا حاصل ہوا کہ فرشتے اتر گئے۔ اب یہ بتاؤ ایمان والو کہ دشمن سے لڑنے کے لیے جتنا بڑا دشمن ہوگا تو اتنی بڑی طاقت چاہیے ہمیں۔ اور طاقت کون سی چاہیے؟ اللہ قریب ہو کر۔ اللہ قریب کیا لے جائے گا ہمیں؟ تقوی، پرہیزگاری۔ آؤ حقائق دیکھو، اس پر حقائق دیکھو۔ تاریخ ہے، نظام طرفین اللہ نے رکھا ہے، خیر شر کا توازن رکھا ہے۔ قابیل ہے تو حابیل ہے، نوح علیہ السلام ہے تو قبیلہ مخالف ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام ہے تو نمرود ہے۔ طاقت ہے۔ اب نمرود کی طاقت کیا تھی؟ خدائی دعویٰ کرنے والے۔ تو خدائی دعوے کا علاج کس سے ہوا؟ نبی علیہ السلام سے۔ نبی کیا لے کے علیہ السلام؟ تقوی کی طاقت، خدائی طاقت لے کر آئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون آیا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اور پھر یہی نہیں کہ یہ طرفین کا نظام خالی لڑائی پر نہیں ہے۔ نظام طرفین جب بربادی، فقر، فاقے کا عذاب آیا تو اس عذاب کو ٹالنے کے لیے، اس قحط کو ٹالنے کے لیے تدبیر یوسف علیہ السلام بھی میدان میں آئی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی میدان میں آئے اور شاہ بن کر، بادشاہ بن کر بتایا کہ قحط کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ دشمن کا مقابلہ تو سکھا دیا، لیکن قحط کا مقابلہ بھی نیکوں کے ذریعے ہی ہوگا۔ قحط کا مقابلہ بھی کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کی طاقت سے ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے ہوگا۔ اس طرح قحط بھی نہیں تھا، اس کو بھی چھوڑیے، آگے بڑھیے۔ جب امراض پھیل گئے بہت زیادہ، امراض کا غلبہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ امراض کے مقابلے کے لیے اللہ جل سبحانہ وتعالی عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اے نبی آؤ، اپنے تقوی کی طاقت سے لوگوں کو آنکھیں دو، تقوی کی طاقت سے برس زدہ لوگوں کو صحتیاب کرو، مرو لوگوں کو زندہ کرو، مردوں کو۔ اس سے کون سی طاقت سے؟ تقوی کی طاقت سے۔
زندہ ہو گئے. اور یہ طاقت نبیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا دی. تفصیل میں نہیں جاتا, ان کو طاقت ہوئی. ان کی طاقت کے بعد غوث اعظم کو دی طاقت, ان کے نائبین کو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. منتقل ہوتی رہی طاقت, منتقل ہوتی رہی نبیین کے ذریعے, صدیقین کے ذریعے, شہداء کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے منتقل ہوتی رہی, اور قیامت تک منتقل ہوتی رہے گی, قیامت تک رہے گی. اس لیے اقبال نے کہا ہے تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. ارے جلوہ طور تو موجود ہے, غصہ ہی نہیں. جو طور پر جلوہ دکھا تھا رب کریم کا, وہ جلوہ کیا ختم ہو گیا؟ وہ جلوہ ختم نہیں ہوا, وہ جلوہ ختم نہیں ہوا. جلوہ خدا بھی ختم نہیں ہوا, جلوہ مصطفیٰ بھی ختم نہیں ہوا. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. ابھی بھی جلوہ مانگو مل جائے گا, سب کچھ ملے گا. تو اب کفر جتنا شدید ہوگا, کفر جتنا شدید ہوگا, ایمان کی طاقت بھی اتنی زیادہ بڑھ کر ہوگی. تو مقابلہ جبھی ہوگا نا. اس وقت ہمارا مقابلہ حکومت پاکستان سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ کیوں بیوروکریٹس, ہمارے جتنے جو گروپ بنا ہوا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اور ججز کا اور کمشنرز کا جو نظام بنا ہوا ہے, اس پہ جو یہود و نصارہ کے حلف بردار لوگ کا پورا گروپ ہے, جس گروپ کے اندر سب پورا حلف بردار ہے. ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہے. یہ تو بیچارے شطرنج کے مورے ہیں, حلف بردار ضرور ہیں شطرنج کے. مجھے تو بڑا رحم آتا ہے وزیر اعظم کا, پاکستان کے وزیر اعظم, کیا پست حوصلہ تھا, کہاں سے کہاں گرا. ارے کیا ٹٹو تھا, کتنا سستا بکا ہے تو, ہائے 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 تیرے بکنے پر لعنت خدا کی. کچھ بکتا تو نام نسل رسالت پر بکتا ہے تو مزہ بھی آتا, تو جو کچھ ملتا کتنا سستا بکا ہے. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ در کے رہے, نہ در کے رہے. نہ تجھے یہ بت ملیں گے, نہ تجھے یہود ملیں گے. جہاں یہ جائیں گے وہاں تو بھی جائے گا, کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے ندعو کل اناس بامامہم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگی. جل مجدہ کیا فرما رہے ہیں, ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ اللہ جل مجدہ نے پیش ہوگی. تو جنہوں نے یہود و نصارہ کی بیعت کی ہے, پینٹاگون امریکہ کی بیعت کی ہے, وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جو امام حسین کی بیعت کرنے والے ہیں, جو ومن یطیع اللہ و رسول کی بیعت کرنے والے ہیں, اللہ رسول کی بیعت کرنے والے ہیں, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب یہ کہ کتنی طاقت چاہیے, طاقت کتنی چاہیے, تقویٰ. اور مگر یہ طاقت آنے نہیں دیتے یہود و نصارہ. انہوں نے کہا اس طرح کرو مسلمانوں, تمہیں دین ہی پھیلانا ہے نا. تو انہوں نے مذہبی فلمی اداکار پیدا کر دیے. کیا مذہبی فلمی اداکار؟ جانتے مذہبی فلمی اداکار کیا ہوتے ہیں؟ جو محراب اور ممبر کو چھوڑ کر ٹی وی پر آ کر عورتوں کو بٹھا کر اور دین کی باتیں کرتے ہیں. واہ 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 واہ, ہائے 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 ہائے. شیطان ہی بولتا ہوگا میری چھٹی ہو گئی, میری. اللہ جل وعلا نے قرآن شریف میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں مردوں سے میٹھی باتیں بھی نہ کرو, مردوں سے میٹھی بات نہ کرو, یہ دل کا روگی ہوتا ہے. عورتوں کو مردوں سے میٹھی باتیں کرنا کیا ہے, حرام ہے. تو یہ داڑیاں رکھ کے اور اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے ٹی وی پر بیٹھ کر عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ امر معروف ہے کیا, دین ہے کیا؟ نہیں. یہ وہی یہود و نصارہ کی فوجوں کا, کفار کی فوجوں کا وہی سلسلہ ہے جو آ رہا ہے کہ گاؤ اور شرابیں پیو اور بناوٹیں کرو, کھیل کرو, کود کرو اور بولو یہ ہماری فوج کی طاقت ہے, یہ ہمارے دین کی طاقت ہے. بناوٹ کرو, مذہبی فلمی اداکار بنو اور ٹی وی کو شیار بناؤ, بناوٹ کو شیار بناؤ, اصل دین کی طرف, اصل دو کی طرف مت آنے دو. کیوں کہ اگر یزید پلید تھا تو یزید پلید کے لیے اللہ کے نبی کا نواسہ کھڑا ہوا. اللہ کے نبی کے پاس نواسہ کون سی طاقت تھی؟ خدا کی طاقت تھی.
نزولی طاقت تھی، نبی کے خون کی طاقت تھی، نبی کے تقوی کی طاقت تھی، سورت کی، سیرت کی، تمام تقوی کی طاقتوں کو لے کر کھڑے ہوئے. اور جب غوث اعظم کا وقت آیا، غوث اعظم کا بڑا مقابلہ تھا. غوث اعظم نے کوئی معمولی جنگ نہیں لڑی ہے. فطرہ معتزلہ اور جتنا بھی یونانی فلسفہ تھا ملحدین کا، تمام یونانی فلسفے کی ملحدین کی پیش گری کرنے کے لیے غوث اعظم نظریاتی طور پر تشریف لائے. کرامتیں یوں ہی ہوتی رہی، کرامتیں تو یوں ہی ہوتی رہی، کرامتوں کا کوئی وہ نہیں ہے. اصل کام وہ تھا جو انہوں نے دین کے جڑوں کو دین کو زندہ کیا محی الدین. اور خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مراحل سے، مدارج سے تکمیل کرنے کے بعد جب میں شہر کی طرف آیا تو میں نے ایک بوڑھا شخص دیکھا. اس نے کہا محی الدین مجھے اٹھاؤ. میں نے اس بوڑھے کو اٹھایا تو وہ جوان ہو گیا اور کہنے لگا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نانا جان کا دین ہوں اور تیرے ذریعے اللہ جل سبحانہ دین کو قوی کرے گا. 40 سال کی چلہ کشی، بھوک و فاقے، روحانی قوت، تقوی کی قوت لے کر آئے اور پھر طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور صلاح الدین ایوبی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بیٹا جا جہاں تو فاتح بنے گا، جہاں تو فاتح بنے گا. کیا کمال لکھا ہے صلاح الدین ایوبی نے. کون سی طاقت تھی؟ پورا سال نہیں سویا، نیند نہیں آئی سپہ سالار کو. ہائے ہائے، پورا سال نہیں سویا، بیت المقدس آزاد کرنا ہے. اور ہمارے طاقت کے ایوانوں میں شرابوں کے جام چلتے ہیں اور ناچ گانے ہوتے ہیں. فلمی اداکاروں کو اور گانے والوں کو موسیقی کا پروگرام کرا کر پاکستان کی حمایت میں گانے بازے کیے جاتے ہیں. قرآن کا درس بھی گیا تھا. ہم جب چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے 6 ستمبر ہوتی تھی، ہم قرآن کا ختم کرتے تھے. گلی مسجدوں میں قرآن کا ختم ہوتا تھا. 14 اگست کو قرآن کے ختم ہوا کرتے تھے طاقت کے لیے، قرآن کے ختم. اور اب جو ہے شرابوں کے جام چل رہا ہے. 6 ستمبر آیا، گانے گاؤ، خوب ناچو، خوب نچواؤ، خوب جام پیو. یہ کس کا طریقہ ہے؟ ایمان والوں کا نہیں ہے. تم لیبل اسلام کا لگاؤ، اندر شراب پیو. کس سے ضرورت دی ہے تمہیں یہ؟ ان قریب اپنے انجام کو پہنچو گے، ان قریب اپنے انجام کو پہنچو گے. تو اب یزید کے خلاف کون سی طاقت آئی؟ امام حسین. سومناتھ کے خلاف کس کی طاقت آئی؟ محمود غزنوی کی. پورے ہندوستان کے خلاف کس کی طاقت آئی؟ شہاب الدین غوری کی. انگریزوں کے خلاف کس کی طاقت آئی؟ بہادر شاہ ظفر کی. یاد رکھیے بہادر شاہ ظفر 1857 کی جنگ جیت گیا تھا، غلط اللہ میں جنگ جیت گیا تھا، لیکن دھوکہ دیا گیا، دھوکے سے مروایا گیا، دھوکہ دیا، چاپلوسی کی، غداری کی گئی. جو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے غداری کی، اپنے دین کو سستا بیچ دیا، بڑا سستا بیچ دیا دین کو. یہ لوگ دین کو بیچنے والے. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی شروع ہوئی. اب بھی وقت آ گیا ہے کہ اسٹیلا میرس اور یہودی، موساد، را، CIA، ان سب کے جو عزائم ہیں، جو چھائے ہوئے ہیں، غالب ہیں ہمارے GSQ کمیونسٹریز پر اور گورنرز پر، وزیروں پر، سب پر، سب ان کے یہ نمک خوار ہیں، حل بردار اور